محرم کے مہینے میں جو بہت سارے خرافات ہمارے یہاں رائج ہو گئے ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی بہت سارے لوگ محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ یہ واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے محبوب نواسے کو خود ان کی امت کے کچھ افراد نے بہت بے دردی کے ساتھ اور بہت ظلم کے ساتھ شہید کیا۔ اللہ رب العزت حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے درجات بلند فرمائے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کو لے کر پورے مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دے دینا اور اس مہینے میں ہر وہ کام کرنا جس کا تعلق غم سے ہو، حزن سے ہو، سوگ سے ہو، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے ہم جو سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے، خوشی کا کام نہیں کر سکتے، اس طرح کی چیزوں کو عقیدہ بنا لینا یہ بد اعتقادی ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو شہادت حسین کی وجہ سے سوگ کا مہینہ سمجھ لیں، غم کا مہینہ سمجھ لیں، تو پھر ذرا غور کیجئے کہ ربیع الاول کا مہینہ تو اس سے بھی زیادہ غم کا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر تو پورے ربیع الاول کے مہینے کو ہی سوگ کا مہینہ سمجھنا تھا، اس میں بھی شادی بیاہ ممنوع ہونا چاہیے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے کسی شخص کو کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں دی ہے، سوائے بیوی کے۔ بیوی کے لیے حکم ہے کہ اگر اس کا شوہر مر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کی حالت میں گزارے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ روا نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ منائے۔ پھر یہ چیز تو شریعت کے مزاج کے اور شریعت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر ہم پورے محرم کے مہینے کو سوگ کا اور غم کا مہینہ سمجھ لیں۔ پھر ذرا اس پر بھی غور کیا جائے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی تو شہادت تو اہل ایمان کے نزدیک خوشی کی چیز ہے، یہ تو بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے نزدیک۔ شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں۔ تو پھر غور کیجیے کہ جب حضرت حسین کو مردہ نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ ہیں، تو پھر زندوں کا سوگ کیسے منائیں؟ زندوں پر ماتم کس طرح کی؟ سوگ تو اس کا منایا جاتا ہے جو مرا ہو، ماتم تو اس کا کیا جاتا ہے جو مر گیا ہو۔ سیدنا حسین تو شہید ہوئے ہیں، وہ تو زندہ ہیں، تو پھر زندوں پر سوگ کیسا، زندوں پر ماتم کیسی؟ پھر ذرا اس پر بھی غور کیا جائے کہ اگر ہم محرم کے مہینے کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ سمجھ لیں، تو پھر جس مہینے میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے وہ مہینہ بھی سوگ کا ہونا چاہیے۔ جس مہینے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس مہینے کو بھی غم کا مہینہ ہونا چاہیے۔ جس مہینے میں خود سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس مہینے کو بھی سوگ اور غم کا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے۔ اور پھر جب آپ اس طرح تلاش کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو کوئی مہینہ ایسا نظر نہیں آئے گا، کوئی دن ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں اسلام کا کوئی بہت بڑا ہیرو شہید نہ ہوا ہو۔ شہادت اللہ کے نزدیک درجہ ہے، اللہ کے نزدیک فضیلت اور عظمت والی چیز ہے۔ شہادت کی وجہ سے ہم پورے مہینے کو سوگ کا مہینہ، غم کا مہینہ یا شہادت والے دن کو غم کا دن قرار نہیں دے سکتے۔ اور اس دن کو بنیاد بنا کر نشان نکالنا، تعزیہ نکالنا، اور پھر بہت ساری جگہوں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی شبیہ تیار کی جاتی ہے، اور پھر بہت ساری جگہوں پر اس گھوڑے پر ایک سوار کی شبیہ بنا کر بھی اس پر سوار کی جاتی ہے،
اور پھر اسے پانی میں لے جا کر ڈبو دیا جاتا ہے، یہ سب مشرکانہ طریقے ہیں، یہ سب غلط راستے ہیں، یہ شیطانی راستے ہیں، کیونکہ شریعت نے اس طرح کی کسی بھی چیز کی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ اور ہم اس چیز کو یاد رکھیں کہ دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے، دین اعتقاد کا نام ہے اور اعمال کا نام ہے۔ جس قدر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، جس قدر ہم اعمال پر اترے رہیں گے، ہم اسی قدر اللہ کا قرب پاتے رہیں گے، اللہ کی رضا حاصل کرتے رہیں گے۔ سو لازم ہے کہ ہم اس مہینے کی برکت کو سمیٹیں اور اس مہینے میں ہونے والے تمام خرافات سے، بدعات سے، مشرکانہ اعمال سے ہم مکمل طریقے پر پرہیز کریں۔ یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو راستہ دکھلانے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، یہی وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کو کٹا دیا۔ سیدنا حسین کی شہادت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم باطل کے سامنے سر کٹا تو سکتے ہیں مگر ہم سر جھکا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں راہ حق پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں غلط راستے سے اور شیطانی راستوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔